قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن سے حقیقی طور پر کما حقہ ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو حضرت بلال کہتے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ ورق آپ کے سامنے الٹیں گے اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، ہم نے دو مختلف آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. جب بھی دعوت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یہ دعوت کے بارے میں آیت ہے، مگر حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مؤذنین کے بارے میں اتری ہے، اس لیے کہ دعوت دینے والا اللہ کی طرف بلاتا ہے. ایک مؤذن بھی تو اللہ کی طرف بلاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں اللہ کی طرف بلانے والے سے مراد مؤذن ہو، مگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت مکی ہے اور اذان مدینے میں شروع ہوئی تھی، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو بھی بلاتا ہے وہ اس آیت میں شامل ہے. دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بینہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں. معزز حاضرین، ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. بہت بڑے محدث، بڑے زاہد عالم تھے. ہمیشہ وہ تنہا رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا تنہائی میں بیٹھ کر کیا آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ تو کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے. کہنے لگے میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور حضرات صحابہ کرام کا ہمیشہ ذکر ہوتے رہتا ہے. جس کے پاس نبی کی سیرت ہو اور صحابہ کا ذکر خیر ہو وہ کیسے محسوس کر سکتا ہے. معزز حاضرین، آئیے دلوں کی دنیا کو بدلنے، وحشت دور کرنے، انقلابی زندگی جینے، ایمان میں نئی روح پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے دل و دماغ کو راحت بخشتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں یوں فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آپ کے جو صحابہ تھے وہ اصل میں آپ کے شاگرد تھے، آپ معلم انسانیت تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دوستانہ، رحیمانہ، مشفقانہ سلوک کرتے تھے، اس لیے آپ کو صحابہ کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، نوٹ کرنے کا ہے. جب بھی خطبات میں، دروس میں کوئی بھی آدمی کا ذکر ہوتا ہے تو ہم جو ہے ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر حضرات صحابہ کرام کا ذکر چھڑتا ہے تو ہمارے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک صحابہ کے قصے کو سننا پسند بھی کرتا ہے، اس کو سنانا بھی پسند کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہم چاہتے ہیں. معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا صحابہ ایسی مقدس جماعت ہے جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پر ایمان لانے والے افراد تھے، مگر حضرات صحابہ اکرام کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی تھی، ابن تیمیہ کہتے ہیں
اس سے پہلے بھی دنیا نے ایسا مقدس گروہ نہیں دیکھا اور قیامت تک بھی صحابہ جیسا گروہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، دنیا میں کامیاب اور فاتح قوم کی کئی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان علامتوں میں ایک علامت یہ ہوتی ہے جو قوم ہمیشہ فاتح ہوتی ہے، حاکم ہوتی ہے، اس قوم کے پاس باصلاحیت افراد مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام جیسی ایک جماعت چھوڑی۔ آپ نے صحابہ میں دیکھا، آپ کے صحابہ میں بہترین امام بھی ہے، آپ کے صحابہ میں بہترین عالم بھی ہے، آپ کے صحابہ میں بہترین مؤذن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو امام نہیں بنایا، ساروں کو مؤذن نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک اسلامی معاشرے کو مختلف افراد کے صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سارے مدرسے کو چلے جائیں تو بیوپار کون کرے گا؟ اگر سارے بیوپار کرنے لگے تو مدرسوں میں کون پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ نے مختلف صلاحیتوں کے صحابہ پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ معزز حاضرین، دنیا میں جب بھی اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، دنیا یاد کر لیتی ہے بلال کو، چاہے وہ اذان مکے میں ہو، چاہے وہ اذان مدینے میں ہو، چاہے وہ اذان بنگلور میں ہو، کبھی بھی اذان ہوتی ہے دنیا بلال کو ضرور یاد کرتی ہے۔ شاید علامہ اقبال رحمہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے بلال رضی اللہ عنہ۔ کیا شعر کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہتے ہیں اذان تو ہے آج مگر بلال کے اذان دینے کا جو انداز تھا وہ آج نہیں رہ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مکے مدینے کی خاص طور پر اذان سنتے ہیں تو یہ شعر خصوصاً یاد آتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، وہ ہمیشہ اپنے درس میں بولتے تھے جب بھی میں مکے اور مدینے کی اذان سنتا ہوں تو یہ شعر میرے ہونٹ پر آتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مستی اذان سے۔ معزز حاضرین، آئیے آج کے اس مبارک جمعہ میں بلال رضی اللہ عنہ کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ مکی دور میں ابتدائی زمانے کی بات ہے، جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان لبیک کہنے والوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچ دیکھو اور آپ کی فکر دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے افراد پر محنت کرتے تھے جو دوسرے افراد پر ماشاءاللہ محنت کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ جانتے ہیں، ان کی وجہ سے کئی صحابہ مسلمان ہوئے، انہی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا بلال ابن ابی رباح مکے میں بنی جمعہ کے غلام تھے، اور وہ غلام تھے جن کا سردار کا نام روایتوں میں آتا ہے امیہ بن خلف۔ یہ دیکھیے بڑا اہم ہے، دن کی سخت ترین دھوپ میں جب گرمی شباب پر ہوتی، ریت بالو پر لٹا دیا جاتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بغیر چپل کے گرم ریت پر چل سکتے آپ؟ نہیں چل سکتے، ایک منٹ بھی ایک قدم رکھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور آج کی یہ دنیا میں ذرا بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تصور کر کے دیکھو، بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، بڑی چٹان سینے پر رکھ دی جاتی، اور کیا بولتا ان کا آقا، محمد کا انکار کرو، لات و عزا جو بت ہیں ان کی عبادت کرو، اگر یہ تم نہیں کرو گے تو یہی عذاب جھیلتے رہنا پڑے گا۔ بڑی تکلیف دیتا۔ بعض روایتوں میں آیا ان کو گرم ریت پر مکے کے اوباش لٹکے گھسیٹتے تھے، لیکن زبان سے احد احد کا نعرہ مکمل طور پر لکھتے تھے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ معزز حاضرین، بلال رضی اللہ عنہ نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں کبھی اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا،
بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ان کو تکلیف دی جاتی، بلال رضی اللہ عنہ کہتے دیکھو میری زبان سے احد احد نہیں نکل رہا ہے، وہ ایسے تھے کتنا بھی تکلیف تو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس میں ایک بات کیا ہے، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق۔ اے معاذ 10 باتیں یاد رکھو، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تم کو مکمل طور پر جلا دیا جائے۔ معزز حاضرین، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل آدمی تھے، بلال کو دیکھتے ان کا جو ہے سردار جو تھا بڑا تکلیفیں دیتا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال کے اس جو ہے سردار سے پوچھتے یہ بیچارے کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف کیا بولتا، اے ابو بکر تمہارے جیسے لوگوں نے ابو بکر کو نعوذ باللہ بگاڑ دیا ہے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم کو یہ غلام دیتا ہوں، اور جو سنیے میں تم کو یہ غلام دیتا ہوں، اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے کر دو۔ ایسے ہی کیا، ابو بکر نے غلام دیا، بلال رضی اللہ عنہ جو اس کے تخت مش بنے ہوئے تھے وہاں سے ہٹے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے سونا، دیکھیے سونا دے کر بلال کو خریدا۔ حبشہ سے آنے والے یہ کالے کلوٹے بلال، ان کی قیمت کیسی ہے؟ سونا دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا تواضع دیکھو، امت میں تو سب سے افضل ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر۔ یہ عمر کا تواضع عاجزی انکساری دیکھو، جب بھی ابو بکر اور بلال کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ بخاری کی حدیث ہے ابو بکر هو سیدنا واعتق سیدنا، بولتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ معزز حاضرین، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے کیسے کالے کلوٹے ہوتے۔ ہمارے پاس جب بھی رشتے کے لیے ادھر ادھر جاتے لوگ کالے لوگوں کو دیکھ کر چھوڑ دیتے۔ یاد رکھیے یہ رنگ جو ہوتا ہے حقیقی رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ ابو بکر کے جو ہے حضرت بلال کے کالے کلوٹے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ ان کو ان کے دل کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت کی وجہ سے کیسا ان کا مکمل طور پر دل منور کر دیا تھا۔ معزز حاضرین، ذرا تصور کرو جمعہ کی اس مسجد میں اگر ہم یہ اعلان کر دیں غریب پیچھے بیٹھنا، مالدار سامنے بیٹھنا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمارے پاس تو ایسا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں مسجد میں سب ہم اللہ کی رحمت کے بھکاری بن کر آتے ہیں، یہاں مالدار بھی برابر ہے، فقیر بھی برابر ہے۔ مگر مکے میں کیا ہوا؟ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد، یہ جو فقیر مومن ہے نا ان کو اپنے مسجد سے دھتکار دو، اپنے مسجد سے ہٹا دو، ذرا اپنے مجلس میں ہم ہی بٹھا لو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں بلال سب بیٹھتے تھے، ذرا بلال کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا جب کفار مکہ نے کہا کہ بلال کو نبی کی مجلس سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیتیں اتاری، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن فقراء کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھو، انہی سے محبت کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء صحابہ سے مکمل طور پر جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہی آیت ہم پڑھتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پوری مکی زندگی میں 13 سالوں تک توحید کی خاطر ساری مشکلات کو مکمل طور پر جھیلتے رہے، اور جب بھی ان کا سردار یا مکے کے اوباش لوگ مکے کی گرم ریت پر کھینچتے تو بولتے احد احد قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا اللہ اکیلا ہے۔ ہندوستان کے اس حالات میں بھی ہمیں اپنی جان چلی جائے، ہمارے گھر والے پورے چلے جائیں، مگر ایک مومن کو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جب آپ
اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بولتے نا، اس میں اللہ نے ایسا مزہ رکھا ہے جس کے اندر ایمان ہے وہی اس کو چکھ سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بولتے اللہ ایکتا ہے اللہ اکیلا ہے، سامنے والوں کو کیا اس کا مزہ معلوم ہوتا؟ حضرت بلال نے اپنے اندر ایمان کی جو حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی پائی تھی، بلال ہی مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اہل علم میں یہ بھی لکھا ہے مکے میں جن 7 لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ معزز حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا، ہمیشہ وہ بولتے احد احد اللہ اکیلا ہے، اتنا بولتے زبان مکمل طور پر سوکھ جاتی تھی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بلال کمزور مسلمان میں سے تھے، ان کی زندگی میں ہر طرح کی ہر چیز ہمیں مکمل طور پر ملتی ہے۔ معزز حاضرین، مکے میں 13 سال تک صبر کرتے رہے، تپتے رہے، اللہ کی خاطر صبر کرتے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے، ماشاءاللہ ان کی زندگی میں ایسی برکتیں، اللہ کی خاص توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ماشاءاللہ ان پر شروع ہونا شروع ہو گئیں۔ دیکھیے جو سردار ان کو تکلیف دیتا تھا، بولتے اللہ تعالیٰ دنیا میں ظلم کا بدلہ دکھاتا ہے۔ جس آدمی نے بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی، ماشاءاللہ بدر میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال نے مجھ سے کہا دیکھو مکی دور میں جو مجھے تکلیف دیتا تھا مجھے نظر آ رہا ہے۔ مکے میں بتاتے تھے، مدینے میں امیہ بن خلف تھا نام اس کا، جا کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو مکمل طور پر مارا۔ دیکھو دنیا میں اللہ نے بتایا جو آدمی توحید پرستوں کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنی دنیا بھی آخرت خراب کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ معزز حاضرین، اذان جب بھی ہوتی ہے بلال یاد آتے ہیں۔ اذان کا واقعہ کیا تھا؟ وہ اذان کیسے شروع ہوئی؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا دیکھو لوگوں کو مسجد کے لیے بلانا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو ایک آدمی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، آپ نے فرمایا وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ایک نے کہا آگ جلائی جائے، آپ نے فرمایا وہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی سوچ رہے ایسے وقت میں ایک صحابی تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں اذان سکھائی۔ وہ رات میں سو رہے تھے، کہتے ہیں صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچتے ہیں، اور پہنچتے ہی اللہ کے نبی سے بولتے ہیں یا رسول اللہ رات میں ایک فرشتے نے آ کر مجھے اذان سکھائی۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک فرشتے نے اذان سکھائی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو صحابہ کے خواب میں آ کر وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم اپنے بھائی بلال کو اذان سکھاؤ۔ دیکھو مؤذن جو ہوتا ہے اس کی آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ ذرا تصور کرو یہ مائک میں بول رہا ہوں آپ کو سنے آ رہا ہے، ذرا کیسے اذان دیتے ہوں گے مدینے میں بلال رضی اللہ عنہ، بغیر مائک کے بغیر اس کے، شاید اسی کے پیش نظر حی علی الصلاۃ میں دائیں جانب، حی علی الفلاح میں بائیں جانب بھگنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اذان مکمل طور پر چاروں طرف سنائی دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن ہلکی آواز والے کو نہیں بنایا، جس کی آواز اونچی تھی مکمل طور پر ان کو کیا بنایا؟ اذان دینے کے لیے بنایا۔ ابن ماجہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا بلال جب اذان دو تو اپنے کان میں انگلیاں رکھ لو۔ علماء بولتے اذان دیتے وقت اپنے کان میں انگلیاں رکھ لینا سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ کے اذان دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے آپ مکہ مدینے کی اذان دیکھیں گے جب اذان کا کلمہ بولنا ہوتا کان میں ہاتھ رکھ لیتے، بیچ میں گیپ آئے تو ہاتھ چھوڑ دیتے۔ اس طریقے سے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی۔ اور نبی کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک اذان سحری کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں جب بلال اذان دے تو کھاؤ،
کہ کیا تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے بولنے کے لیے اذان ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ایک مؤذن تھے نابینا جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نماز فجر کی مکمل طور پر اذان دیتے تھے. معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے تھے. ایک دن بلال رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے اٹھانے کے وقت حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ اتنا پسند آیا اور بعض روایتوں میں آیا کہ نبی نے بلال کو اور ابو محذورہ کو سکھایا تھا کہ عام اذان میں وہ بات نہیں جو فجر میں ہونا چاہیے. الصلاۃ خیر من النوم مکمل طور پر کہنا چاہیے. معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 3 آدمی کو مؤذن بنایا جن کے نام ہم نے آپ کے سامنے بتائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے عورتوں سے بھی کچھ باتیں کہتے تھے. عید کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کر چکے, عورتوں کے پاس خطاب کرنے گئے. آپ نے کہا اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو. صدقہ کس میں ڈالنا؟ روایتوں میں آتا ہے اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کپڑا پکڑے ہوئے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب صحابیات اور ازواج مطہرات سے کہا اے عورتوں تم زیادہ صدقہ و خیرات کرو, بلال رضی اللہ عنہ کپڑا پکڑنے والے وہ کہتے ہیں عورتیں اپنے کان میں پہننے والی بالیاں نکال کے کپڑے میں ڈالنے لگے ہیں. دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ مکمل طور پر کپڑا پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی وجہ سے دنیا میں ان کا درجہ بہت بلند فرمایا. یہ دیکھیے مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو مکے کے پاس سے پاک کر دیا. کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا اسٹیچو تھا, نبی کا چہرہ دیکھتے ہی غصے سے بھر گیا. آپ نے ان تمام کو توڑنے کا حکم دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا اے بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دو. دیکھو اللہ تبارک و تعالی حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو اذان سے کہاں تک پہنچاتا ہے, کعبۃ اللہ پر چڑھ کر مکمل طور پر جو ہے وہ اذان دینے لگے. معزز حاضرین بلال رضی اللہ عنہ اتنے اونچے کیوں ہوئے؟ وہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں مارے گئے, وہ ایمان کا نور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بھی تھا. اسی لیے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو اللہ کے پاس اگر معزز بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر مکمل طور پر تقوی پیدا کرو. آدمی اپنے رنگ کی وجہ سے اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا بلکہ اپنے عمل کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے. معزز حاضرین یہ واقعہ غور سے سنیے, میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا بڑا اہم واقعہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تھے, کالے کلوٹے تھے. یقیناً آدمی جب کالا ہوتا ہے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو ذرا چڑھاتے کالے کالے ہیں بول کے. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کالے ہیں بول کے. ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے ایک دن بلال کو کہہ دیا اے بلال تم کالی عورت کے بیٹے ہو. اتنا ہی کہا, بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا. اگر آپ میں سے کسی کو ہم دیوانہ کہیں دلندر کہیں کتنا غصہ آتا, بلال رضی اللہ عنہ کو یہ سنا تو کتنا غصہ آیا ہوگا. بلال کو دل بڑا دکھا, آنکھ نہیں روئے دل رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ ابو ذر مجھے بولتے ہیں کہ میں کالی عورت کا بیٹا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا اور کہا اے ابو ذر تم نے بلال کو یہ کہا کیا کہ تم کالی عورت کے بیٹے ہو, تم کالے ہو, تم اسلام تو لا چکے مگر تمہارے دل کے اندر ابھی بھی جہالت ہے, تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے. اور حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے, ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تو فوراً معافی بھی مانگ لیتے. اتنا تو قصہ یہ بخاری میں ہے. یہ قصہ جو آگے سنانے جا رہا ہوں وہ جو ہے کتب سیرت میں ہمیں ملتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بلال کے پاس گئے. دیکھو یہ معافی مانگنے کا معذرت کرنے کا کتنا بہترین انداز ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے بلال میں نے تمہارا دل دکھایا, ذرا میں ایسے کرتا ہوں, یہ اپنا جو گال ہے نا, یہ دیکھیے رخسار, یہ کلہ بولتے اسے, یہ رخسار میں زمین پہ رکھتا ہوں
تم مجھے تکلیف دینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ایسا کرو کہ تم اپنا پیر میرے گال پر رکھو۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر ہم میں سے ہوتا تو شاید دوسرا رکھ دیتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ دیکھو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا صحابہ کرام کیسے ایک جسم و جان کی طرح ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لڑ لیتے، بات نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی، یہ کیسے اتحاد اور محبت تھا۔ دیکھو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ اے ابو ذر، دیکھو جس ماتھے کو، جس رخسار کو تم اللہ کے سامنے رکھتے ہو اس پر میں اپنا پیر نہیں رکھ سکتا۔ یہ تھے ہمارے حضرات صحابہ اکرام۔ یہ مکمل طور پر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نے کیسے معافی مانگا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مکمل طور پر کیسے جو ہے معاف کیا۔ معزز حاضرین، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونچے کیوں ہوئے؟ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں اسلام کی وجہ سے، اذان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مکمل کیا۔ اور معزز حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے میں آگے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ نیک عمل کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتاتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رات میں خواب دیکھتے، غور سے سنیے، رات میں خواب دیکھتے، وہ اکثر خواب دیکھ کر نماز فجر کے بعد اس خواب کو بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ میں نے دیکھا، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، کیا کہا؟ اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ دیکھیے، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تم کو اپنے سامنے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے نبی بلال سے کہتے ہیں اے بلال میں نے تم کو جنت میں اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھا۔ بعض روایتوں میں آیا میں نے اپنے سامنے جوتوں کے چلنے کی آواز سنی۔ بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ اس لفظ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آدمی کتنا بھی عمل کر لے مگر اب وہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھے۔ یہاں کہتے ہیں ما عملت عملا ارجا عندی، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں یا رسول اللہ۔ میری ایک عادت ہوتی ہے رات میں دن میں کبھی بھی ایک مرتبہ جب بھی وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیا اسے بولتے؟ تحیۃ الوضو۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، پتہ نہیں کون سی نیکی دخول جنت کا سبب بنے گی نہیں جان سکتے، اسی لیے مسجد میں وضو کرو یا باہر وضو کرو کبھی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو، بلال رضی اللہ عنہ کی طرح آپ بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ معزز حاضرین، یہی وہ بلال ہیں جب ان کو بخار بھی آیا تھا، حضرت ابو بکر کو بھی اور بلال کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخار کے مدینے سے چلے جانے کی دعا کی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدینے کا ماحول اور اچھا ہو گیا۔ معزز حاضرین، یہی وہ بلال تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے بلال ارحنا بالصلاۃ، بولتے تھے اے بلال نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے نماز پریشان دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، دھڑکتے دلوں کے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔ آج یہی وہ نماز ہم پڑھتے ہیں جس کو بلال پڑھتے تھے، آج یہی وہ نماز پڑھتے ہیں جو نبی بھی پڑھتے تھے۔ آج ان نمازوں کو قائم کر کے اگر ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے تو اپنے نمازوں کو صحیح کیجئے، ورنہ تو یوگا کی طرح ایسے اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، یہ نمازیں ہمارے لیے سکون کا کام نہیں کریں گے۔ معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت جو ہے بلال مدینے میں ہی رہے۔ ابو بکر رضی اللہ، یہ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا اے بلال تم مدینے میں رہو۔ ماشاءاللہ اس وقت بھی کیا بولتے، دیکھو بلال کیا کہنے لگے، ماشاءاللہ یہ سوچ پر تو ہمیں قربان ہونا چاہیے بلال رضی اللہ عنہ کی۔ روایتوں میں آتا ہے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر
آپ نے مجھے مکے میں خریدا تھا، آزاد کیا تھا نا، اگر اپنے لیے خریدا ہے تو اپنے پاس رکھیے. جملہ دیکھو، اگر اپنے لیے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لیجئے، اگر آپ نے اللہ کی خاطر مجھے آزاد کر دیا تھا تو مکمل طور پر چھوڑ دیجئے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ہوں. یہ واقعہ تو ہمیں رلا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. جابیہ نامی ایک مقام ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں. حضرت عمر کو بلال کی آمد کا وہاں علم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال سے کیا کہا؟ اسألک باللہ یا بلال ان تؤذن لنا. بولنے لگے اے بلال اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم میرے لیے ذرا اذان دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اے امیر المومنین اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کے نبی کے زندگی کے بعد میں نے آج تک اذان نہیں دی. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان کم کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کیا. تو کیا بلال اذان دینا ادھر شروع کرتے ہیں، یہاں حضرت عمر زار و قطار رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اشہد ان محمد اور رسول اللہ بلال جب کہتے تو وہاں محمد حاضر رہتے، وہاں محمد رہتے تھے. آج بلال اذان دے رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے. اسلم رحمہ اللہ جو حضرت عمر کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بلال ادھر اذان شروع کر رہے ہیں، ادھر حضرت عمر اتنا رو رہے ہیں، اتنا روتے ہوئے میں نے کبھی عمر کو نہیں دیکھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکمل طور پر سارے لوگ بھی رونے لگے. معزز حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مدینے سے جانے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے تو کیا کہنے لگے؟ اے ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب بتایا ہے، میں ہمیشہ اذان دیتا رہا. اور شاید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال جنگوں میں بھی نہیں جاتے تھے. اگر مؤذن چلے گا تو مسجد میں اذان کون دے گا؟ شاید وہ کسی جنگ میں نہیں گئے، ہمیشہ مدینے میں ہی رہا کرتے تھے. تو ان کو اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پینے کی بڑی تڑپ تھی، اسی لیے وہ مدینے سے مکمل طور پر شام چلے گئے. اور شام چلے گئے تو وہیں جا کر شاید 17 یا 14 ہجری میں مکمل طور پر انتقال فرمایا. مدینے میں بھی مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور یہ بات آپ غور سے سنیے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مؤذن تھے وہ ہمارے استاد تھے. ماشاءاللہ عرب میں مؤذن ہوتا ہے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مؤذن تھے PhD ڈاکٹر، ان کا نام تھا ڈاکٹر سامی دیولی. ابھی بھی مؤذن ہیں. وہ ہمیں فقہ پڑھانے مکمل طور پر کبھی ہماری کلاسوں میں آیا کرتے تھے. تو ہمارے سارے طلباء مل کر ایک مرتبہ ان سے بڑے رشک سے کہتے ہوئے شیخ آپ ماشاءاللہ بلال کی جگہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا درجہ دیا ہے. مجھے معلوم ہے جب کبھی یہ جملہ ان کے کان میں پڑتا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. معزز حاضرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیا سبق ہے؟ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل طور بتائیں گے. سب سے پہلا بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امت کے لیے سب سے پہلا سبق ہے کہ امت ہمیشہ صحابہ کے راستے کو مکمل طور پر تھام کر رہے. اگر ہمارے پاس صحابہ جیسا ایمان آ گیا نا، ہندوستان میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کیا حضرات صحابہ کرام نے مکے میں رہ کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا تھا؟ آج امت مسلمہ ہندوستان میں شرک میں بدعت و خرافات میں پڑنے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہمارا دل فوراً جو ہے مکمل طور پر ڈرنے لگتا ہے. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہو حضرات صحابہ کرام ایمان جیسا اپنے اندر پیدا کرو. میں تو سمجھتا ہوں اگر ہندوستان کے آنے والے حالات میں اگر ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، امت کو عمر جیسے ایمان کی ضرورت ہے، بلال جیسے ایمان کی ضرورت ہے. اور عورتوں میں حضرت سمیہ
سمیہ اور جو ہے ام سلمہ جیسے ایمان کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ بدعت و خرافات ہیں۔ یاد رکھیے بندے کے اندر عقید توحید ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر تو نہیں، ایمانی طور پر، روحانی طور پر قوی ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جس راستے سے چلتے شیطان اپنا راستہ ان کو دیکھ کر بدل لیتا تھا۔ کیوں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی عقید توحید سے شیطان گھبراتا تھا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ دیکھو دوسرے خطبے میں ہمیشہ ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا نام آتا، کیوں آتا ہے؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو شیعہ گالی دیتے، ہم اپنے خطبے میں ان کے لیے دعا کرتے، اور یہ نام لے کر ہمیں بتاتے لوگوں ہر جمعہ کم از کم ان صحابہ کرام کو یاد کر لو تاکہ تم مکمل طور پر دنیا میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ 4 خلیفہ نہیں بلکہ ہر صحابی ہدایت کا روشن ستارہ تھے، لہذا صحابہ کے منہج پر چلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے صحابہ سے محبت اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہنا ہمارے دین و ایمان اور عقیدے کا ایک جز ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا، ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات دیکھیے آج ہماری نئی نسل فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ہمارے آج کل لوگ فلمی اسٹائل کو، سیریل میں آنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کمزور، حضرت نبی پر ایمان کمزور، صحابہ کی محبت کمزور ہونے کی وجہ سے غلط قسم کے لوگ آئیڈیل بن کر ان کے دلوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے، تم سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کتنے بہترین بات کہہ کر چلے گئے، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر کما يعلمونهم السورة من القرآن۔ کہا امام مالک رحمہ اللہ نے ہمارے اسلاف، یہ غور سے سنیے خواتین سب، ہر ماں باپ، ہر ماں، یہ ہر باپ، یہ جملہ غور سے سننا، ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کی محبت ویسے ہی سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاؤ ابو بکر تمہارا آئیڈیل ہیں، عمر تمہارا آئیڈیل ہیں۔ یہ غلط قسم کی چیزیں بیٹھ کر ہماری نئی نسل مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اور آج کل آئی پی ایل کا فتنہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج نوجوانوں سے پوچھیے آپ کون کہاں کتنے رن مارا، کیا مارا، سب بولتے، مگر 4 خلیفہ کے نام بولے تو نام بولنے نہیں آتا۔ ہمارے لوگوں کو بڑے افسوس کی بات ہے جو قوم ابو بکر، عمر، علی، عثمان کا نام نہیں جانتی ان کے مکمل طور پر صفت کیسے باقی سکتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے خطبے سے نئی نسل کو ہر طرح کی گمراہی سے بچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام کے قصے اپنے بچوں کے ذہن میں، ہڈیوں میں، خون میں، دریچوں میں ایسے بٹھاؤ غلط قسم کا کوئی بھی چیز ان کے ذہنوں میں بیٹھنے نہ پائے۔ آج کے خطبے کی تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں۔ اس بات میں آپ آئیڈیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے افراد پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ڈاکٹر پیدا کیے، آپ نے وہاں عالم بھی پیدا فرمائے، آپ نے مجاہد قسم کے انسان بھی پیدا فرمائے۔ دیکھو عمر میں دور اندیشی تھی، حضرت عثمان میں آیا، علی میں آیا فیصلہ کرنے کا، حضرت ابو عبیدہ میں امانت داری، زید ابن ثابت میں ایسا، خالد بن رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اپنے جوہر کے دکھلاتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو اپنے لاکھوں صحابہ میں سے 3 کو مؤذن بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کیا سنت صرف عبادت کا نام نہیں ہے، سنت صرف میٹھا کھا لینا، امام بننے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کو
سوسائٹی کو مختلف قسم کے افراد پیدا کرنا یہ بھی وقت کا سب سے بڑا کام ہے۔ دیکھیے ابھی 10 کا رزلٹ آیا کرناٹک میں، یہاں پردے پر پابندی بھی لگی، مگر اس کے باوجود بھی مسلمان لڑکے لڑکیوں نے جو رزلٹ لایا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل رشک ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو ہر طرح کے ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتی ہے، اس کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج مسلمانوں میں ایڈوکیٹ ہے کیا؟ آج مسلمانوں میں پولیس ہے کیا؟ آج مسلمانوں میں IPS آفیسر ہے؟ ہر میدان میں کمال درجے کے علماء مکمل طور پر پیدا کرو، اور دیکھو یاد رکھو جو آدمی بزدل ہوتا ہے حقوق مانگتا رہتا ہے، اور جو قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ حقوق نہیں مانتی، حقوق چھینتی ہے۔ ایسے ہی علماء نے بتایا۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے کی آخری چیز، دوسری چیز یہ ہے اذان دینا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اذان سیکھنا بھی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھایا اور اذان و اقامت بھی سکھایا، اور اذان اور اقامت بڑی جو ہے عمل والی عبادت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کبھی اذان پر غور کیا آپ نے؟ اذان کیا ہوتی ہے یہ؟ کیا آج ہمارے دلوں میں اذان کی محبت ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہے، گانے چلتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، بات کرتے رہتے ہیں۔ اذان کی عزت کرو۔ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنیادی شاعر میں سے ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دیکھو علماء کیسے اذان پہ غور کرتے ہیں۔ اذان شروع ہوتی ہے عقید توحید سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقید توحید ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ رسول کا ہم نے جو ذکر لیا نا، یہ اصل میں اللہ کے نبی کا احسان مان رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر نہ بھیجتا، ہم آج ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ یہ نیکی کی طرف بلانا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر تو نیکی کی توفیق نہ دے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ معزز حاضرین، اذان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج ہندوستان میں اپنے برادران وطن کو کیا ہم نے اذان کا معنی سکھایا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اکبر اللہ ہے، اللہ اکبر۔ ایسا آج تک کہ اذان کا معنی مفہوم نہ ہم نے سمجھا اور نہ ہم نے اپنے برادران وطن کو سمجھایا۔ اگر اس کا شاید معنی سمجھاتے ہوتے یہ اذان پر پابندی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا۔ دیکھو اللہ اکبر، یہ اذان کا بہت بڑا مقام ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کی چوتھی چیز یہ ہے مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جسے کیا بھی کام نہیں ملتا وہ پیوٹ کو لا کے ہم مؤذن بناتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا عرب میں مؤذن بننا بولے تو PhD کر کے رہنا، تبھی لا کے اسے مؤذن بناتے۔ دیکھو اذان دینے کی فضیلت کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اذان دینے والے لمبی گردن کے رہیں گے۔ ذرا اونٹ کو دیکھیں آپ کتنا اونچا ہوتا ہے، کوئی اونچا آدمی آئے تو غور سے دیکھتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردن لمبی کرے گا۔ کیا منع اس کا؟ علماء یہ کہتے ہیں جتنے اونچے ہوں گے لوگ سب ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ رش کرتے رہیں گے، اونچی گردن ہونے کا مطلب۔ اور دیکھیے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کیسے کیسے غور کرتے۔ دیکھیے نذر ابن شمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جانتے نا، کوئی آدمی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا۔ اللہ تبارک و تعالی مؤذنین کی گردنوں کو لمبا کرے گا تو ماشاءاللہ حشر کے میدان میں جو پسینہ ہوگا ان پسینے سے مؤذنوں کو بچا لیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ایسا بھی علماء سوچتے ہیں۔ معزز حاضرین، اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمایا۔ آج ہم اذان دینا، اقامت دینا بولے تو پیچھے ہٹتے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں آج کے زمانے میں مسجدوں میں جا کر اذان اور اقامت کے بارے میں لوگوں کی جہالت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اگر مؤذن نہ ہو کون اقامت بولے، کون اذان بولے؟ ہر ایک آدمی پیچھے ہٹتا۔
بلکہ علامہ البانی اتنا کہتے ہیں میں نے اذان اور اقامت کے بارے میں لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، میں نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اذان کی فضیلت کے بارے میں، اگر میں خلیفہ نہ بنتا تو میں مؤذن بن جاتا، اللہ اکبر۔ یہ اذان کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ تو مؤذنوں کو معاف کر دے اور اماموں کو رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ کیوں اللہ کی نبی نے مؤذنین کے مغفرت کی دعا کیوں فرمائی؟ علماء بولتے کبھی اذان دینے میں آگے پیچھے ہوتا، کبھی جلدی ڈالتے، کبھی دیر سے دیتے، اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی نے امام کے لیے کہا اے اللہ امام کو ہدایت یافتہ بنا، اگر امام ہدایت یافتہ ہو اس کے پیچھے رہنے والے سارے مقتدی بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، اگر وہ ہدایت یافتہ نہ ہو تو سارے مقتدی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو خضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے انسان، جنات، ہر چیز، بعض روایتوں میں آیا کہ پتھر بھی، درخت بھی مؤذن کے بارے میں قیامت میں سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اگر اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے لوگ لڑیں گے، لڑے بولے تو بعد میں قرآن اندازی کرنا پڑتا، میں اذان دے دوں، میں اذان دے دوں، یہ مکمل طور پر اس میں۔ اور دیکھیے اذان کے اندر کیا قوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات، کہا مؤذن جب اذان دیتا ہے یہ اذان کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان برداشت نہیں کرتا وہ شیطان، کہاں جب اذان ہوتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان نہ سنے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اقامت ہوتی ہے پھر بھی بھاگتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد کون بھی آدمی اذان دینے سے دنیا میں پیچھے نہیں ہٹے گا جو حدیث سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے جو آدمی 12 سال تک اذان دیا، آپ مؤذن کو دیتے، کیا دیتے؟ تنخواہ دیتے، لیکن اسی اذان کا صحیح بدلہ رب کائنات ہی دے سکتا ہے، کوئی متولی دے نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی 12 سال تک اخلاص کے ساتھ اذان دے ماشاءاللہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ آج ہم مؤذن کو کیسی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتے، دنیا کی نظروں میں گرے تو گرے مگر اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے بارے میں کیا کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں، جو آدمی 12 سال تک اخلاص کے ساتھ اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جب بھی وہ اذان دیتا ہے تو ماشاءاللہ 60 نیکیاں کماتا ہے، اللہ اکبر۔ کتنی نیکیاں؟ 60 نیکیاں کماتا ہے۔ اور جب بھی وہ اقامت بولتا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ ذرا حساب لگائیے، ایک مرتبہ اذان دے تو 60 نیکیاں، دن میں 5 مرتبہ اذان دے تو 300 نیکیاں، ایک دن میں 5 مرتبہ اقامت اگر کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 150 نیکیاں اسے ملیں گی۔ اور قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے مکمل طور پر ترسے گا۔ آج کے خطبے کا اور ایک پیغام ہم یہ ہے کہ مؤذن کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، مکمل طور پر اس کا حق دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جو مسجد کا مؤذن ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کا جو ہے کیا نہیں ہے، خادم نہیں ہے، وہ مسجد کا مؤذن ہے اور مسجد کا خادم ہے، اسے اپنے گھر کا خادم نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، بندے کو اللہ کے راستے میں کتنی ہی تکلیفیں دی جائیں مگر وہ اپنے ایمان کو، عقیدے کو ہرگز نہ چھوڑے۔ اور صبر بھی بڑی اہم ہے اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کے خطبے کا اور ایک پیغام یہ ہے، ہمارے پاس کالے گورے سب ایک ہیں،
کالے گورے ایک ہیں. بلال کیسے تھے؟ کالے تھے. مگر ماشاءاللہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ان کی شادی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ذرہ لڑکی کالی رہی ریجیکٹ کرا دیتے. ٹھیک ہے ریجیکٹ کر کے اس پر پردہ ڈالے تو وہ بات الگ ہے, مگر سب سے بولنے کو پھرتے رہتے فلاں کی بیٹی کالی ہے. آپ اگر شادی نہیں کی تو بات الگ ہے, لیکن دوسروں کو کیوں روکتے ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رنگ کو مت دیکھو, خاندان کو مت دیکھو, حسب و نسب کو مت دیکھو, دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسے لگتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بولنا چاہیے آدمی کالا ہو یا گورا ہو اس سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی وجہ سے. ہم اپنے رنگ کی وجہ سے اللہ کے پاس معزز نہیں بنیں گے, بلکہ اللہ کے پاس معزز بنیں گے تو کس وجہ سے؟ اپنے تقوی کی وجہ سے. آخری چیز آج کے خطبے کی یہ ہے ہمیں مؤذنین سے محبت بھی کرنا چاہیے. ہم سال بھر میں ان کو ڈبل تنخواہ دے دیں یا کوئی آدمی 10 روپے 20 روپے تھما دے تو نہیں, اس کی خوشی میں شریک ہونا, اس کے غم میں شریک ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی عورت مسجد کو جھاڑا کرتی تھی. آج مسجد کے خادموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہم؟ دیکھو کالی کلوٹی عورت انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو بتائے بغیر ان کی نماز جنازہ پڑھ دفن کر دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے گورے مسجد کے ادنا خادم سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. آپ نے حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کہاں ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑو دینے والی کالو کلوٹی عورت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. اگر ہم ہوتے بولتے چلو بھائی وہ نہ چلے گا دوسرے کو لا کے رکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے اس کا انتقال ہوتا مجھے خبر دیتے. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا, بتاؤ اس کی قبر. شاید چند دن گزرے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہمیشہ پڑھتے رہیں اپنے گھر میں, ہر درس میں, ہر خطبے میں. میں سمجھتا ہوں اگر حضرات صحابہ کرام کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزار لی ماشاءاللہ یہ دنیا بھی صحیح, قبر بھی صحیح اور آخرت بھی مکمل طور پر صحیح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج کے خطبے میں جو بھی میں نے خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت بلال جیسا عقیدہ مضبوط عقیدہ توحید عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کی مضبوطی کے ساتھ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مؤذنین کے ساتھ مشفقانہ رحیمانہ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اذان دینے اور دیکھی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کے کلمات سیکھنے اور اذان کے کلمات سکھانے اور مکمل طور پر مؤذنین سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعني لما فيه هدى والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.